ایک اور خصوصیت جو رمضان اور قرآن دونوں میں مشترک پائی جاتی ہے وہ ہے قرب الہی، یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کے وقت اللہ تعالیٰ سے جو خاص قرب حاصل ہوتا ہے، اور ایسے ہی روزے دار کو اللہ تعالیٰ کا خاص قرب حاصل ہوتا ہے۔ روزے کے متعلق ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں خود ہی روزے کا بدلہ ہوں، تو میں خود ہی روزے کا بدلہ ہوں۔ قرآن کریم کو رمضان المبارک سے خاص تعلق ہے، گہری خصوصیت ہے۔ رمضان میں قرآن نازل ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں تلاوت قرآن کا شغل بہت زیادہ رکھتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان المبارک میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کا دورہ کرواتے تھے۔ تراویح میں ختم قرآن کا اہتمام ہوتا، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین، بزرگان دین کا رمضان میں تلاوت کا بہت خاص اہتمام کرنا، یہ سب جو امور ہے نا، یہ اس خصوصیت کو ظاہر کرتے ہیں کہ رمضان اور قرآن دونوں کا تعلق بہت گہرا ہے۔ تو اس ماہ میں ہمیں کثرت سے تلاوت قرآن میں مشغول رہنا ہے، اور قرآن کریم سے خاص تعلق ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، قرآن کریم جو ہے وہ ماہ رمضان میں نازل ہوا، اور اس ماہ مبارک کی بابرکت رات میں اللہ تعالیٰ نے اسے لوح محفوظ سے آسمان زمین پر نازل فرمایا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا۔ تقریباً 23 سال میں قرآن نازل ہوا۔ تو رمضان ہو اور پھر سلیس ترجمہ قرآن نہ ہو تو کیسے ہو گزارا؟ تو سلیس کی تمام بیٹیوں کے لیے ایک بار پھر سلیس ترجمہ قرآن مختصر خلاصے تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ سب بیٹھ کر قرآن کو سمجھیں گے، سیکھیں گے کہ قرآن ہم سے چاہتا کیا ہے، قرآن ہماری شفاعت کیسے کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ قرآن مدعی ہے، اس کا دعویٰ قبول کیا جائے گا، یعنی یہ تمہیں گدی سے پکڑ کر جہنم میں گرا دے گا، تمہارے خلاف ہوگا کبھی اس کا، کبھی یہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ تو قرآن ہمارے ساتھ کیسے ہوگا، خدا نخواستہ یہ ہمارے خلاف کیسے ہوگا، اسی سب کو سیکھنے کے لیے ہم جڑتے ہیں درس قرآن کے حلقات میں، جہاں ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، حاجات پڑھ کر اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہی ہمیں دماغ عطا فرمایا، دل عطا فرمایا، اور اللہ ہی اسے دل اور دماغ کو دین کے کاموں کی طرف راغب کر سکتے ہیں، ہمیں تو صرف کوشش کرنی ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں پناہ دے شیطان سے، اللہ ہمیں بچائے شیطان مردود کے جال سے، دنیا کے جنجال سے، نفس کے وبال سے، حاسدوں کے حسد سے، بد نظروں کی نظر سے، شیاطین کے شر سے، اور انشاءاللہ تعالی ماہ شعبان کے اس 15ویں تاریخ سے آپ سب کے ساتھ سلیس درس قرآن میں انشاءاللہ۔